السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں اور یہاں بیٹھے تمام انسانوں، آج میری باتوں کو صرف کانوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے سننے کی کوشش کیجئے گا۔ اکثر ہم اپنی زندگی میں کسی بہت بڑے چمتکار کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بہت سارا مال اور دولت ہوگی تب ہم کسی کی مدد کریں گے یا کوئی بڑا نیک کام کریں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اور اس کی تقدیر کا فیصلہ ان بڑے کاموں سے نہیں بلکہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہوتا ہے جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، سمندر اپنی وشالتا کے باوجود چھوٹی چھوٹی بوندوں کا ہی محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی کسی ڈوبتے ہوئے انسان کے لیے تنکے کا سہارا بن سکتی ہے۔ راستے میں پڑے ایک پتھر کو ہٹا دینا تاکہ کسی راہگیر کو چوٹ نہ لگے، کسی پیاسے پرندے کے لیے پانی کا کٹورا بھر دینا یا کسی پریشان حال انسان کو دیکھ کر صرف ایک بار مسکرا دینا، یہ وہ عمل ہیں جو عرش والے کی نظر میں پہاڑوں سے بھی زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ ہم اکثر بڑی نیکیوں کے چکر میں ان چھوٹے موقعوں کو کھو دیتے ہیں جو ہر روز ہمارے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے لباس یا اس کے عہدے میں نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور اس کی نرمی میں ہے۔ اگر آپ کا علم آپ کو دوسروں کے سامنے جھکنا نہیں سکھاتا، اگر آپ کی عبادت آپ کے دل میں دوسروں کے لیے تڑپ پیدا نہیں کرتی تو سمجھ لیجئے کہ ابھی روح کی منزل بہت دور ہے۔ نیکی کا تعلق اس بات سے بالکل نہیں ہے کہ آپ نے کتنا دیا بلکہ اس بات سے ہے کہ دیتے وقت آپ کی نیت کیا تھی۔ کبھی کبھی 1 روپیہ جو پوری محبت سے دیا گیا ہو اس لاکھ روپے سے بہتر ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے خرچ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی عادت ڈالیے کیونکہ یہی وہ چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں جو موت کے بعد کی اندھیری راہوں کو روشن کریں گے۔ اپنے پڑوسیوں کا حال پوچھئے، اپنے ماتحتوں یعنی چھوٹوں کے ساتھ نرمی برتیے اور اپنی زبان کو کسی کا دل دکھانے سے محفوظ رکھیے۔ جب آپ زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ انسان بڑا تب نہیں ہوتا جب وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگے بلکہ بڑا تب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کو سہارا دے کر بڑا بنا دے اور چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو بھول جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کسی کمزور انسان کو راستہ دے دینا یا کسی بوڑھی ماں کا بوجھ ہاتھ بنٹا کر اس کے گھر تک پہنچا دینا یہ محض مدد نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے ایمان کی گواہی ہے۔ انسان کا نفس یعنی من اسے ہمیشہ بڑے اور دکھاوے والے کاموں کی طرف اکساتا ہے، لیکن روح کی پاکیزگی ان کاموں میں چھپی ہے جو صرف اور صرف انسانیت کی خاطر بنا کسی شور شرابے کے کیے جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر شخص اپنی ہی دھن میں مگن ہے، وہاں کسی اجنبی کو دیکھ کر محض خیریت پوچھ لینا بھی ایک بہت بڑی نیکی بن گیا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی ایک مسکراہٹ کسی ٹوٹتے ہوئے انسان کے دل میں جینے کی امنگ پیدا کر سکتی ہے۔ خدا نے ہمیں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ہم گرتے ہوئے کو تھام سکیں، زبان اس لیے دی ہے کہ ہم کڑواہٹ کے بازار میں میٹھے بول سکیں، اور دل اس لیے دیا ہے کہ ہم دوسروں کے درد کو محسوس کر سکیں۔ اگر ہمارے وجود سے کسی کو راحت نہیں پہنچ رہی تو ہمیں اپنے انسان ہونے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکی کا بیج کبھی بیکار نہیں جاتا۔ جیسے ایک چھوٹا سا دیا گھنے اندھیرے کو چیرنے کی طاقت رکھتا ہے، ویسے ہی آپ کا ایک نیک عمل سماج کی برائیوں کے اندھیرے کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کے دن خدا کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے اور وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے وہ نمازیں، وہ روزے اپنی جگہ ہوں، لیکن کسی پیاسے جانور کو پلایا گیا ایک گھونٹ پانی آپ کے گناہوں کے سمندر کو سکھا دے۔ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے آسان بنائیے۔ اگر آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی کا برا کرنے سے خود کو روک لیجئے، یہ بھی ایک قسم کی نیکی ہے۔
جب آپ اپنے اندر دوسروں کے لیے جگہ بنانا شروع کرتے ہیں تو قدرت آپ کے لیے کائنات میں راستے کھول دیتی ہے۔ انسانیت کا سب سے اونچا مقام یہی ہے کہ آپ وہ چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ سوچئے اس لمحے کے بارے میں جب کل قیامت کے میدان میں حساب کتاب کا ترازو قائم ہوگا۔ وہاں نہ نیکیاں تولی جائیں گی نہ برائیاں، بلکہ ان نیکیوں کے پیچھے چھپی ہوئی نیت دیکھی جائے گی۔ اکثر ہم بڑی عبادتوں کے غمان میں رہتے ہیں، لیکن خدا کو وہ چھوٹی سی بات پسند آ جاتی ہے جو ہم نے تنہائی میں کسی کی لاز رکھنے کے لیے کی تھی۔ کسی کا عیب یعنی برائی چھپا لینا، کسی کی پھٹی ہوئی چادر کو اپنی خاموشی سے ڈھک دینا، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ نہیں، یہ وہ دریا دلی ہے جو انسان کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ آج ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کتنی تسبیح پڑھی، لیکن کیا کبھی اس پر غور کیا کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے کڑوے بول نے کتنے دلوں کو لہو لہان کر دیا؟ نیکی صرف دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ برائی سے رک جانے کا نام بھی نیکی ہے۔ اگر آپ کسی کا مذاق اڑا سکتے تھے اور آپ نے صرف اس لیے اپنا منہ بند کر لیا کہ اسے تکلیف نہ ہو، تو یقین مانیے آپ نے اس وقت ایک عظیم جنگ فتح کر لی۔ اپنے نفس کو کچل کر کسی دوسرے کو عزت دینا اصل میں روح کی پاکیزگی ہے۔ ذرا اس بوڑھی عورت کا خیال کیجئے جس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں اور آپ نے چپ چاپ اس کا بوجھ تھام لیا، یا اس چھوٹے بچے کا جس کے آنسو آپ نے اپنی آستین سے پہنچ دیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر ہی رحمت کا وہ سمندر بنتے ہیں جس میں ڈوب کر انسان کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ دنیا آپ کو آپ کے عہدے سے جانتی ہوگی، لیکن آسمان والا آپ کو آپ کے اس درد سے جانتا ہے جو آپ دوسروں کے لیے اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص دوسروں کے راستے سے کانٹے چنتا ہے اس کی اپنی راہوں میں کبھی کانٹے نہیں آتے، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جو آپ بانٹتے ہیں وہی لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی کو غور سے دیکھیے، ہر موڑ پر، ہر قدم پر نیکی کا ایک موقع کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کسی مجبور کی خاموش پکار سن لینا، کبھی کسی گرتے ہوئے کو سہارا دے دینا، یہ وہ تجارت یعنی ویاپار ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ خدا کو وہ سجدہ کبھی پسند نہیں آتا جس میں انسان کا سر تو جھک جائے لیکن اس کا دل اکڑا ہوا ہو۔ اصل سجدہ تو وہ ہے جو آپ کو دوسروں کے سامنے بچھا دے، جو آپ کے اندر سے میں کو ختم کر کے ہم پیدا کر دیں۔ ذرا غور کیجئے، ہماری زندگی کا سفر کتنا مختصر ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل شاید ہمارا نام و نشان بھی نہ ہو، لیکن جو چیز پیچھے رہ جاتی ہے وہ ہے ہماری چھوڑی ہوئی نیکی کی خوشبو۔ جیسے پھول کے مرجھا جانے کے بعد بھی اس کی مہک ہواؤں میں بسی رہتی ہے، ویسے ہی ایک انسان کے چلے جانے کے بعد اس کے کیے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے بھلے کام دنیا کو روشن رکھتے ہیں۔ کسی کی بے بسی پر تماشا نہ بنانا، کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے تھام لینا، اور کسی کے ماتھے کی شکن کو اپنی تسلی بھرے بول سے مٹا دینا، یہی وہ سرمایہ ہے جو ساتھ جائے گا۔ اپنے دلوں کو آئینے کی طرح صاف رکھیے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو اسے معاف کر دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ انتقام لینا آسان ہے لیکن معاف کر دینا جگرے کا کام ہے۔ جب آپ کسی کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہیں تو قدرت آپ کی ہزار غلطیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور ہم سب یہاں مسافر ہیں۔ مسافر وہی اچھا جو اپنی راہ کو دوسروں کے لیے آسان بناتا چلے۔ میرے عزیزوں، آج یہاں سے ایک نئی سوچ لے کر جائیے۔ اپنی روزانہ کی زندگی میں کم سے کم ایک ایسی نیکی ضرور تلاش کیجئے جس کا ذکر کسی انسان سے نہ ہو، جو صرف آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ ہو۔ وہی چھپا ہوا عمل آپ کی روح کو وہ سکون دے گا جو دنیا کی تمام دولت مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ انسانیت کا چراغ جلائے رکھیے، کیونکہ جب تک یہ چراغ جلتا رہے گا اندھیرا کبھی ہم پر غالب نہیں آ پائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تمام
حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیجئے درود شریف. اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمدین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.